ایک مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس 3 طلاق کے مسئلے پر پورے ملک میں کوئی تنظیم کھڑی نہیں ہوئی، لیکن جب لوگوں نے کہا کہ ایک ساتھ کوئی 3 طلاق دے گا تو طلاق نہیں ہو، لیکن سزا 3 سال کی ہو جائے، آپ کا ادارہ شریعہ، آپ کا بلیا بھی خاموش نہیں بیٹھا، اس کے خلاف بھی اسی سپریم کورٹ کے جج کے فیصلے کے خلاف پھر میں نے ریویژن پٹیشن فائل کیا۔ امید ہے کہ 2 دسمبر کو آنے کی بات تھی لسٹنگ پر، لیکن یہ تاریخ آگے ٹل گئی۔ وکیل سے آج بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ممکن ہے جنوری کے 15 کے بعد NRC اور 3 طلاق دونوں کا معاملہ آ گیا۔ اس وقت آپ کے بلیابی نے بابا کے دوہل کہا تھا اور آخری سانس تک پہنچا، جس کو جو قانون بنانا ہے بنا لے، ہم بھارت میں عمل اپنے مذہب کے لیے اسی پر کریں گے جو میرے نبی کی شریعت ہے۔ ہم کسی قانون کے محتاج نہیں، ہم اپنے مذہب کے لیے کسی قانون کے محتاج نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ کون سا قانون کب بنا۔ جو لوگ آج اپنی بیٹیوں کے حق دینے کی بات کرتے ہیں زمین میں، جائیداد میں، ان کا قانون 2005 میں بنا ہے، 2019 میں ان کا قانون پارلیمنٹ سے بنا ہے کہ باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کو حصہ ملے گا، لیکن میرے نبی نے 1400 برس پہلے قانون بتا دیا ہے کہ باپ کی وراثت میں بیٹی کو بھی حصہ ملے گا۔ تقریر ہمارے علماء کی آپ نے سماعت کی، میری آنکھ ڈوب رہی، آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ ہمارے قاضی شریعت علامہ ڈاکٹر امجد رضا صاحب امجد نے آپ کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی۔ حضرت علامہ آصف اقبال جب بیان کر رہے تھے اس گاؤں اور اس علاقے کی تاریخ، جب مجھ کو گزرا ہوں، پتہ کیا ہوں، تو معلوم یہ ہوا ہے۔ معلوم ہے تجھے 20, 21 اور 22 میں تقریباً 4500 مسلمانوں کی بچیاں یا تو مرتد ہو گئی یا غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم ووٹ دے کر حکومتیں تو بنا دیتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو حصہ داری نہیں ملتی۔ کیا ہمارے بچے بالکل جاہل انگوٹھا چھاپ ہیں؟ آخر ہم کب تک ستا بدلنے کے لیے تختہ مشق بنیں گے؟ ہر مذہب کے لیے قانون ہے، سکھ لا ہے، جین لا ہے، ہندو لا ہے، بدھسٹ لا ہے، مسلم پرسنل لا ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہندو لا میں کوئی چھیڑ چھاڑ کی بات ہو، سکھ لا میں کوئی چھیڑ چھاڑ کی بات ہو، پنجابی بدھسٹ لا میں کوئی چھیڑ چھاڑ کی بات ہو، لیکن جس کو دیکھو وہی میرے رسول کی شریعت میں چھیڑ چھاڑ کے لیے تلوار لیے بیٹھا۔ تب ہم لوگوں نے طے کیا کہ ہم اپنے شرعی اور ازدواجی نکاح اور طلاق کے کسی بھی معاملے کو موچ کا مسئلہ نہیں بنائیں گے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ اور اس کے لیے بہار کے سرحدوں سے باہر نکل کر اس وقت 12 صوبوں میں آپ کے ادارے شریعہ کی شاخیں ہیں، 12 صوبوں کے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قائد اہل سنت کی تربت پر رحمت و نور کی بارش برسائے، جس قائد اہل سنت نے 1965 میں محسوس کر لیا تھا کہ اہل سنت کے بچوں کے ہاتھ میں وہ دور آئے گا، کہ زندگی میں وہ دور آئے گا جب ہماری جماعت اور ہمارے بچے محتاج بن کر کسی چوراہے پر کھڑا ہوں گے،
64 साल पहले मेरे बुजुर्गों ने इसका नाम दारुल-उलूम नहीं रखा, इसका नाम जामिया नहीं रखा, इसका नाम मदरसा नहीं रखा, इसका नाम इदारे शरिया रखा। और इसलिए रखा इदारे शरिया कि जब जब जहां जहां जिस मुल्क उम्मते मुस्तफा पर कोई पत्थर मारेगा तो मदरसों की दीवारें चुप रहे, लेकिन इदारे शरिया चुप नहीं रहेगा, सड़कों पर निकले। तहरीक चल पड़ी। कल हम बेतिया में थे, उस बेतिया में थे जिस बेतिया में हमारा तसव्वुर नहीं, लेकिन उलमाए किराम की बेलौस खिदमत, हमारे आलिमों का अपना घर बार सब छोड़ करके अपनी जेब से अपने पैसे से सफर करके बगैर किसी नजराना किराया के चटाई बिछी है, उसी पर आलिम बैठा, जो मिल गया कोई शिकवा नहीं। हम शुक्रगुजार हैं। अदारे शरिया मोतिहारी के हमारे सारे नौजवान उलमा ने सर जोड़कर फैसला लिया। अब सवाल दो है और इन दोनों के लिए पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा। और इस दो काम को कराने के लिए तेरे बलियाबी को अगर पहाड़ से भी छाती लड़ाना पड़े तो कतई देर नहीं करेगा। क्या जब छाती लड़ाने का वक्त आएगा तो साथ दोगे कि छोड़ दोगे? साथ दोगे कि छोड़ दोगे? जोर से बोलकर बताओ, साथ दोगे कि छोड़ दोगे? अगर हिम्मत है लड़ने की और सही नीयत है साथ देने की तो स्टेज से लेकर मजमे तक मुट्ठी बांध कर आवाज देकर बताओ, साथ दोगे कि छोड़ोगे? साथ दोगे कि छोड़ोगे? साथ दोगे कि छोड़ोगे? साथ दोगे कि छोड़ोगे? अगर जेल जाना पड़े तो भागोगे कि चलोगे? अगर तुम्हें अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जेल की सलाखें तोड़नी पड़े तो तोड़ोगे कि भागोगे? दो कानून और इसके लिए दस्तखती मुहिम भी चलेगा। दस्तखती मुहिम भी चलेगा। दिलबर शाही साहब, हबीबुल्लाह फैजी साहब, दिलकश रांचवी साहब, अख्तर जिया साहब, मौलाना इमरान साहब, हमारे जितने उलमा हैं, जिसको छोटी बड़ी महफिल जहां मिले, हर तकरीर के बाद ये दो जुमले पर, दो मौजू पर जरूर अपने बच्चों को जगाइए। पहली बात ये कि लोगों ने पेशा बना लिया है मेरे आका करीम की तौहीन करके सत्ता तक पहुंचने का। कोई कानून नहीं, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं लगता। जो चाहे वो मेरे नबी की तौहीन कर दे। अभी 6 माह पहले, साल भर पहले, एक आवारा औरत ने आवाज उठाई। आपको मालूम है, कम उम्र के झारखंड में, रांची में हमारे बच्चे सड़क पर उतर गए। बगैर ऐलान के किसी सरफिरे ने फेक पोस्टर साट करके बच्चों को सड़क पर उतार दिया। हमारे बच्चों को सामने से AK-47 से मारा गया। जब मेरे बच्चों की गिरती हुई लाशों की वीडियो तेरे बलियाबी के पास पहुंची, उसी दिन मैंने अहद कर लिया कि अगर जिंदगी मेरे रब ने दी तो इसके खिलाफ जान सटाकर पूरी कौम को इकट्ठा करेंगे। तब इदारे शरिया ने तय किया, चाहे बिहार की हुकूमत हो या दिल्ली की, हम बगैर पानी के जिंदा रह सकते हैं, बगैर नबी के हम जिंदा नहीं रह सकते। हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारी जिंदगी की सांस मेरे जिस्म के लिए नहीं है। हमारी जिंदगी की सांस मेरे लिए नहीं है।
میری ہر دھڑکن، میری ہر سانس صرف اس رسول کے لیے. اگر ان کی عزت نہیں تو ہم نہیں. ہم اپنے باپ کے حوالے سے نہیں پہچانے جاتے. ہم اپنے باپ کے حوالے سے کھتیان میں پہچانے جاتے ہیں. ہم بھارت میں رسول پاک کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں. تب ادارے شریعہ نے طے کیا کہ ایک قانون بنے کہ جو میرے آقا کریم کی یا میرے مذہب کے کسی پیغمبر رسول کی، قرآن کی، شریعت کی توہین کرے گا اس پر دیش دروہ کا مقدمہ ہونا چاہیے. بولو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ زور سے بولو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ قانون بننا چاہیے کہ نہیں؟ قانون بننا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے لیے لڑائی کون لڑے گا؟ کون لڑے گا؟ کون لڑے گا؟ تو آج یہ تحریک کی بنیاد پڑی ہے امجدی صاحب. ہم علماء چمپارن سے التجا کرنے کے لیے آج کھڑے ہیں کہ آج اردو لائبریری میں تحریک کی بنیاد پڑی ہے. موتیہاری میں فائنل اس دن مانا جائے گا جس دن سب سے بڑا موتیہاری کا میدان صرف ٹوپیوں سے بھر دیا جائے اور اعلان کر دیا جائے کہ ووٹر لسٹ میں بعد میں مجھ کو گننا، مصطفیٰ کے غلاموں کو موتیہاری کی زمین پر گننا. بولو یہ تحریک چلے گی تو گاؤں کا گاؤں نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ میں اپنے علماء اکرام کا کن لفظوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بے شمار میرا عالم نیچے بیٹھے، بے شمار میرے خطبہ نیچے بیٹھے ہوئے. علامہ سیف اللہ علیمی صاحب میں دیکھ رہا، ایک ایک چہرے پڑھ رہا. ہمارے جن عالموں کے استقبال میں لوگ کاریں لے کر کھڑے رہتے ہیں، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا عالم کرسی خود بچھا رہا. اللہ! اور یہ حوصلے پانے کے بعد مجھے رئیس القلم یاد آتے ہیں. رئیس القلم آج سے 25 سال پہلے جب اداری شریعہ کی تحریک بیداری چلی، اس وقت رئیس القلم نے ایک جملہ کہا تھا، بیٹا کبھی بھی ہمت مت ہارنا، کبھی بھی ہمت مت ہارنا. اخلاص کے ساتھ دین اور مسلک اور ملت کے نسلوں کی تعمیر کے لیے کوشش کرتے رہنا. دھنا سیٹھ تجوری بند کر دیں تو کبھی اپنے آپ کو کمزور مت سمجھنا. دین اللہ کے محبوب کا ہے. محافظت کے لیے اور دستگیری کے لیے ہاتھ کہاں سے آ جائیں گے اسے تم نہیں دیکھ پاؤ. الحمدللہ یہ سارے میرے معزز علماء اکرام. ایک عالم کو میں دیکھ رہا، میرا عالم کرسی بھی سیدھی کر رہا، کسی کو چائے بھی. نوجوانوں یہ بڑی بات ہے. اس لیے انہیں چند جملوں کے ساتھ آخری تجویز عرض کر دوں. یہاں کے ہمارے ایک ایک بدھی جی دانشور، جب سے میں پہنچا ہوں، یہ قافلہ صبح 9 بجے بٹیا سے نکلا، 9 بجے نکلا ہے، شام کو 5 بجے پہنچا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت دور تھا، 1.5 گھنٹے کا راستہ، لیکن الحمدللہ ملدہیا، نرکٹیا گئے، کئی گاؤں میں یہ قافلہ پہنچا اور جن جن آبادیوں میں یہ قافلہ پہنچا ہے، ایک امید بھری نظروں سے میری عوام نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اٹھ گئے ہیں نسلوں کی حفاظت کے لیے. آج میرے بچوں کو جو جب چاہے تب دہشت گرد بنا دے، عدالتیں چپ ہیں، ججز خاموش ہیں. ہمارے بچے لوارث ہو گئے، لوارث ہو گئے. یہ لڑائی سیاسی پارٹیاں میں ہی لڑے گی،
یہ لڑائی ہم کو آپ کو لڑنی ہوگی۔ تب ادارے شریعہ نے محسوس کیا کہ کسی چوراہے پر موب لنچنگ کر دو، قانون منہ دیکھتے رہے، ہمارے گھروں کو جلا دو، قانون منہ دیکھتے رہے، ہماری آبادیوں کو پھونک دو، قانون تماشا دیکھتے رہے۔ وقت اور حالات یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے دلت بھائیوں کے جان مال کی حفاظت کے لیے دلت ایکٹ بنا، SC/ST ایکٹ، اس قانون کے بن جانے کے بعد کسی کی اوقات ہے جو میرے دلت بھائی کی ذات کا نام لے کر کے کوئی پکار دے؟ نن بیلیبل کیس فائل ہوگا۔ تب ادارے شریعہ نے طے کیا کہ جس طرح دلت بھائیوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے SC/ST ایکٹ بنا ہے، وقت آ گیا ہے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کی ایک جہتی کو سلامت رکھنے کے لیے، اس ملک کے سمویدھان کو، آئین کو محفوظ رکھنے کے لیے آج ہندوستان میں ضرورت آ پڑی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے مسلم سیفٹی ایکٹ ویسے ہی بنایا جائے جس طرح سے دلت ریزرو دلت سرکشا ایکٹ بنا ہے، تاکہ پھر کوئی سر پھرا یا کسی سیاسی پارٹی کا کوئی گنڈا ہماری ٹوپی اور داڑھی اور میرے بچوں کو دیکھ کر کے ملک دشمن کہنے کی غلطی نہ کرے۔ بولو یہ قانون بننا چاہیے کہ نہیں؟ زور سے بولو بننا چاہیے کہ نہیں؟ زور سے بولو بننا چاہیے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے تحریک چلے گی۔ علامہ خالد صاحب امجدی صاحب، قوم آئے گا دستخطی مہم کا، ہر مسجد کے امام تک پہنچ جائے۔ ایک فارم پہ فارمیٹ پر 10 آدمی کا نام ہوگا، 10 آدمی، اس میں نام، موبائل نمبر، پورا ایڈریس کالم میں بھر کر ہم امن پسند شہری ہیں، پہلے دستخطی مہم کر کے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ بہار کے اتنے لاکھ مسلمانوں نے یہ قانون بنانے کا ڈیمانڈ کیا ہے، کر سکتے ہو تو ہاتھ ملاؤ ورنہ میدان میں نپٹ لیا جائے گا۔ تحفظ ناموس رسالت قانون اور مسلمانوں کے جان و مال کے لیے تحفظ مسلم سیفٹی ایکٹ قانون، اس 2 قانون کی لڑائی کے لیے پہلے دستخطی مہم، نہیں سنیں گے ضلع وار دھرنا، اس کے بعد بھی نہیں سنیں گے تو جیل بھروں کی تحریک بھی چلے گی۔ دیکھیں گے کہ کتنے ہاتھ کی انہوں نے قید خانے بنا رکھے ہیں۔ ہم تو قید خانے میں پیدا ہی لیے ہیں، دنیا میرے لیے قید خانہ ہی ہے، تو چاہے اس گھر میں رہیں کہ اس گھر میں رہیں گے تو اپنے مصطفیٰ کے لیے رہیں گے۔ تو یہ 2 قانون بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اب میرے ساتھ نعرہ لگا لو، نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ادارہ شریعہ، مسلمانان متحاری، ادارہ شریعہ متحاری۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ پوری رات کی گفتگو کے خلاصے کے طور پر خطیب الہند حضرت علامہ مولانا الشاہ سیف اللہ علیمی صاحب آپ کے ساتھ۔